صرف چادریں چڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ جو ان کی حقیقی چیزیں ہیں، جو ان کے پاس حقیقی چیز ہے، وہ حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ اور حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، اگر ہم آپ کی تعلیمات پہ غور کریں تو آپ کی کشف المحجوب اٹھائیں، سب سے پہلے آپ نے جس چیز کا تذکرہ کیا ہے وہ علم ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جس چیز کا تذکرہ کیا وہ علم ہے۔ فرمایا، آیت لکھی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العزت سے جو ڈرنے والے ہیں وہ صرف علماء ہیں۔ علم کی فضیلت بیان کی، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا یہ فرض ہے، طلب کرنا یہ لازم ہے۔ ہم جو حلال لوگوں کے پاس جاتے ہیں، یہ یاد رکھیں حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نہ خود جاہل تھے، نہ کبھی جہالت کے بارے میں بیان کیا، خود بھی بہت بڑے عالم تھے، خود بھی بہت بڑے صوفی تھے، اور ہر لمحہ لوگوں کو علم بھی سکھاتے رہے، تصوف کا درس بھی دیتے رہے، دونوں چیزوں کا درس دیتے رہے۔ اور حقیقی عالم اور حقیقی صوفی ہوتا ہی وہی ہے جس کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں۔ حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کشف المحجوب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وہ کوئی عمل نہیں ہے کہ جو بغیر علم کے کیا جائے، اور فرمایا وہ کوئی علم نہیں ہے جس پہ عمل نہ کیا جائے۔ فرمایا حقیقی علم بھی وہی ہے جس پہ عمل کیا جائے، اور حقیقی عمل بھی وہی ہے جو علم کے ذریعے ہو۔ لیکن ہماری کیفیت، ہماری تربیت اور طریقہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم جو حلال لوگوں کو پسند کرتے ہیں، علماء کو پسند نہیں کرتے، لیکن جتنے صوفیاء ہم اٹھا کے دیکھیں ان کی کتب کو، ان کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ صوفیاء کرام پہلے بہت بڑے عالم ہیں، پھر صوفی، پہلے وہ علم دین حاصل کرتے ہیں، پھر وہ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور ان کے پاس بیٹھ کے علم دین سیکھتے رہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بشر حافی کے پاس جایا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ایک مجذوب آدمی کے پاس جاتے ہیں، تو آپ کہنے لگے کہ یار جس اللہ کو میں جانتا ہوں بشر حافی اس کو مجھ سے زیادہ پہچانتا ہے۔ تو علماء کا یہ انداز رہا کہ پہلے وہ علم دین سیکھتے ہیں، پھر اس پہ عمل کرتے ہیں، اور عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے، قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب تقوی اختیار کیا جائے تو پھر یہ کیوں بات کہی گئی کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ اصل بتانا یہ مقصود تھا کہ جب تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تب تمہیں تقوی نصیب ہو جائے گا، کہ تقوی نصیب ہی اسی وقت ہوتا ہے جب بندہ کسی متقی کے پاس بیٹھتا ہے، کسی صاحب دل کے پاس بیٹھتا ہے، صاحب عمل آدمی کے پاس بیٹھتا ہے۔ تو جب کسی صاحب عمل کے پاس بیٹھے گا تو اسے تقوی نصیب ہو جائے گا۔ حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے جس بات پہ زور دیا وہ علم تھا، پھر اس کے بعد آپ نے تصوف کو بیان فرمایا، پھر اس کے بعد تصوف کی طرف توجہ فرمائی، اور فرمایا حقیقی صوفی وہی لوگ ہیں جو صحیح طور پہ علم پہ عمل کرنے والے ہیں، وہی حقیقی صوفیاء ہیں۔ فرمایا اس کے علاوہ کوئی صوفی نہیں۔ صوفیاء تو فرمایا وہ ہیں جو مجاہدے کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، اور عبادتیں کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں، لوگوں کی طرف ان کی نظر نہیں ہوتی۔ فرمایا وہ حقیقی صوفیاء ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بات بیان فرما دی، فرمایا جو لوگوں پہ نظر رکھتے ہیں، جن کی نظر ہر وقت لوگوں کی طرف ہوتی ہے، فرمایا وہ صوفیاء نہیں بلکہ وہ تو سب سے بڑے جاہل اور کاذب لوگ ہیں، اس لیے کہ ان کا تو تصوف سے کوئی دور تک تعلق نہیں۔ صوفیاء تو وہ ہیں جو ہر لمحہ اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے ہیں، ہر لمحہ اللہ رب العزت سے تعلق رکھنے والے ہیں، محبت خداوندی میں مستغرق ہیں، انہیں صوفیاء کہا جاتا ہے۔ پھر جس چیز کو سب سے زیادہ حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا وہ توبہ ہے۔ اس کے بعد جس چیز کو بیان فرمایا وہ توبہ ہے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے
کہ توبہ کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں. جب آدمی توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح پہلے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا, صاف ستھرا ہو کے آ جاتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. جب بھی کوئی عمل کرتا ہے پھر وہ مقبولیت کا درجہ پا لیتا ہے. اور جب ایت نقل کی تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, کہ اس طرح توبہ کرو کہ پھر کوئی گناہ نہ کرو. اور صوفیاء کا یہی انداز رہا کہ جب بھی صوفیاء کے پاس کوئی آیا تو سب سے پہلے اسے توبہ کروائی گئی, سب سے پہلے اسے سکھایا گیا, سمجھایا گیا کہ بھائی عمل کرنا ہے تو پہلے پچھلے گناہوں کو چھوڑ دے, پچھلی ساری باتوں کو بھول جا, اب صرف اللہ رب العزت کا ہو جا تو پھر تمہارے سارے معاملات درست ہو جائیں. پھر جس چیز کی طرف حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے توجہ دلوائی وہ عاجزی ہے. فرمایا جس قدر کوئی آدمی زیادہ عاجزی کرتا جائے گا اسی قدر زیادہ بلند رتبہ پاتا جائے گا. کیونکہ صوفیاء کے ہاں یہ قول اکثر مشہور ہے کہ جو جگہ زیادہ نیچے والی ہوتی ہے اس کی طرف پانی جلدی سے جاتا ہے. تو جب کوئی آدمی عاجزی کرتا ہے, انکساری کرتا ہے, تو پھر اس کے سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں. اور یہ بات بھی ساتھ سمجھا دی کہ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو جائے, تصوف کے منازل رک جائیں, تو پھر صوفیاء کی بارگاہ میں جانا چاہیے. حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ جو آپ نے سفر فرمائے ان میں سے یہی مشہور اسفار ہیں کہ آپ کو جب کبھی منزل کے اندر پریشانی ہوئی, جب کبھی رکاوٹ ہوئی, تو حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی مزار پہ حاضری دیتے تھے اور آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے, چلہ کشی کرتے تھے, جب تک سکون نہ مل جاتا اس وقت تک واپس نہ آتے. ایک مرتبہ آپ فرماتے ہیں کہ میں گیا ایک جگہ پہ, مجھے شام ہو گئی, وہاں میں نے دیکھا کہ کچھ صوفیاء کا ڈیرا ہے. فرماتے ہیں میں نے عام لباس پہنا ہوا تھا, صوفیاء والا لباس نہیں تھا میرا. تو حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اپنے پاس نہیں ٹھہرایا بلکہ خود اونچی جگہ پہ رہے, مجھے نچلی جگہ پہ بٹھا دیا. حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے خود اچھا کھانا کھایا اور مجھے ناقص کھانا کھلوایا, اور پھر خود خربوزے کھاتے رہے اور خربوزوں کے چھلکے مجھے مارتے رہے. حضور داتا علی اجویری فرماتے ہیں کہ میری منزل رکی ہوئی تھی, جب انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا اللہ رب العزت نے اس میری منزل کو آسان فرما دیا. میرے جو منازل درمیان میں رکے ہوئے تھے اللہ رب العزت نے اس عاجزی کی بدولت, اس انکساری کی بدولت کہ میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا. حضور داتا علی اجویری فرماتے ہیں میں خاموشی سے بیٹھا رہا, وہ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے رہے, میں انہوں نے جواب نہیں دیا, خاموشی سے سارے مصائب و آلام کو برداشت کرتا رہا. ان برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مناظر کے اندر آسانیاں پیدا فرمائی. تو یہ سکھایا, سمجھایا کہ آسانیاں پیدا کرنی چاہیے, عاجزی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے, خود پسندی. حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اگلی جس بات کو کشف المحجوب کے اندر بیان فرمایا وہ خود پسندی ہے. فرمایا خود پسندی دو چیزوں کی وجہ سے آتی ہے. ایک فرمایا بندے کو یہ لگے کہ میں بڑا اچھا عمل کر رہا ہوں, تو جب بندے کو یہ لگنا شروع ہو جائے کہ میں بہت بڑا عامل ہو گیا ہوں, بہت بڑا صوفی ہو گیا ہوں, تو یہ چیز اس کے اندر خود پسندی پیدا کرتی ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اور دوسرا فرمایا جب کوئی آدمی اس کی تعریف کرنا شروع کر دے, بھئی تو تو بہت اچھا آدمی ہے, تیرے اعمال بہت اچھے ہیں, تو بڑا نیک ہو گیا ہے, تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں فرمایا جو آدمی کے اندر خود پسندی پیدا کرتی ہیں. تو آپ سے پوچھا گیا حضور ان کا کوئی توڑ بھی ہے؟ فرمایا ہاں, ان کا توڑ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر لمحہ سب لوگوں سے برا سمجھتے رہو, یہی ہر وقت دل کے اندر رکھو کہ میں سب سے برا ہوں, میرے اعمال سب سے کم ہیں, تو پھر تمہارا مقام درست رہے گا. فرمایا جب تم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاؤ گے تو پھر تمہارے معاملات خراب